بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. منظوم ولایتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج جس شخصیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جس شخصیت کے محاذر میں ہوں، شخصیت کی مکتبہ تشیع پاکستان خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے نہایتی اہم جو ہے خدمات ہیں. تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں سینئر ممبر اسلامی نژادی کونسل اور زعیم ملت مکتبہ تشیع آزاد کشمیر مفتی کفایت حسین نقوی صاحب. تو میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میں ممنون ہوں قیمتی آپ کے ادارے کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. میری معروضات کو آپ نے اس اپنے ادارے کے ذریعے یہاں کے طلاب تک، علماء تک پہنچانے کی کوشش کی. میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ آپ کا. تو مفتی صاحب، ہم آج آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ حقائق جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنی تعلیمی زندگی کے حوالے سے بتائیے، کہاں سے تعلیم حاصل کیا؟ میں یہ آپ کو ابتدا سے بتاتا ہوں. میری جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 15 اگست 1946 اور قبری تاریخ ہے 17 رمضان المبارک یوم البدر 1365 اور بکرمی تاریخ ہے 2003 3 بادو اور جمعرات کا دن تھا. میں مظفر آباد ہی میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی. میرا بچپن سے قرآن سے بڑا شغف رہا اور الحمدللہ وہ آج تک جاری و ساری ہے. آج بھی میں عمر کے اس حصے میں بھی ایک منزل قرآن روزانہ تلاوت کرتا ہوں. تو اس حوالے سے ابتدائی تعلیم جو مروجہ تعلیم ہے وہ ہم نے وہاں مظفر آباد میں سکولوں میں، کالجز میں، اور جو دینی تعلیم ہے اس کا سلسلہ اس وقت یہ نہیں تھا جو آج ہے. آج تو اللہ کی فضل ہے، انقلاب اسلامی کے ثمرات ہیں. تو ہم گھر ہی میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے، مکتب ہوا کرتے تھے، وہی پڑھاتے تھے. عربی، فارسی، بنیادی قواعد، دینیات، تو یہ ساری چیزیں ہم نے بچپن میں ہی حاصل کی. مگر مجھے دینی معاملات میں بچپن ہی سے بڑا شوق تھا. پھر جب میں مظفر آباد میں کی تعلیم مکمل کر چکا تو پھر میری تعلیم کے 2 حصے ہیں. ایک معاش کے لیے وہ میں نے کیا جو صنعت کا ہے، جو آج بھی میرے پاس صنعت ہے، اور وہ میں نے جا کے روس سے وہ تعلیم مکمل کی. اور دوسری تعلیم ہمارے زمانے میں آغا جان باقاعدہ مدرسے نہیں تھے. ہم علماء کے گھروں میں جا کر تلمس کرتے ہیں. جی ہاں، وہ کراچی میں کوئی 12 سال گزرے. حضرت آغا مصطفیٰ جوہر، علامہ طالب جوہری کے والد گرامی، مجتہد لیول کے آدمی تھے. ان سے تفسیر قرآن پڑھی. حضرت آغا علامہ رشید ترابی آل اللہ مقاموں سے فن خطابت سیکھا. آغا سید محمد دہلوی سے فلسفہ سیکھا. آغا شیخ محمد شریعت جو آغا امام کے وہ نمائندہ تھے پاکستان میں، اور انہی کے ذریعے میں نے آغا امام تک پہنچا. پھر ان کی تقلید حاصل کی، آغا امام کے قریب ہوا. مجھے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. جی رضوان اللہ علیہ.
اور یہ میں اکثر یہاں اس زمانے میں تعلیم کے بعد میں قوم مقدسہ آیا کرتا تھا. یہ تو ثمرات انقلاب ہے. آج یہ ایک بہترین شہر ہے. بالکل. ورنہ ایک معصوم کریم اہل بیت کا سلام وہ تھا روزہ تھا, روزہ مبارک اور مدرسہ فیضیہ تھا. یہ 2 مساجد تھیں. آگے ایک نالا ہوتا تھا, غلیظ سا نالا, اور اس پار ٹوٹے ہوئے مسافر خانے. تو یہ ایک بڑا انقلاب ہے. میں کہتا ہوں میرا ایک پیغام ہے, اگر ملت شہید پرور ایران ہر روز 2 رکعت نماز اس انقلاب کے لیے پڑھے تو کم ہے. ہاں, شکرانے کے نوافل پر. بھائی انہیں نہیں پتا نا یہ کس دور میں ہیں. ہم سے پوچھے ہم کہاں ہیں. یہ تو جنتی ہے, جنت میں ہے. زمین پر اگر کوئی جنت ہے, علامہ اقبال تو کشمیر کے لیے کہتے تھے, اگر فردوس بر دوئے زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. اور اس کو پھر ایران صغیر کہتے تھے. اگر وہ ایران صغیر فردوس ہے تو یہ ایران بزرگ کیا ہوگا. سبحان اللہ. تو حضرت آقا میں آپ کو بات بتاؤں, ہم نے بہت بڑے علماء سے ملا ہوں یہاں بھی. حضرت آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی, انہوں نے مجھے مفتی کا ٹائٹل دیا. ان سے کچھ سیکھا, کچھ باتیں ہوں, کچھ انہوں نے مجھے لکھ کے دیا. وہاں بھی میرے پاس ہے ان کا لکھا ہوا, بڑے علماء سے یہاں. مگر بات اصل یہ حضرت آقا, اس زمانے کے ایران میں اور آج کے ایران میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے دوران شاہ بھی یہاں آیا ہوں. انقلاب سے پہلے. ہاں انقلاب. ہاں بالکل. ہم میں نے وہ دن دیکھا ہے جب شاہ پور نے اعلان کیا تھا کہ آج جو گھر سے باہر نکلے گی اسے گولی مار دی جائے گی. اور یہاں لوگ گھروں سے باہر نکلے. میں نے وہ منظر بھی دیکھا. ایک خاتون کا بچہ ہوا 9 مالود 1 گھنٹہ پہلے, اور وہ بچے کو لے کر باہر نکل گئی. نرس کا, یہ جنوری کی 10 تاریخ تھی. ایران بالکل یہاں باہر 6 فٹ برف تھی. وہ نرس پیٹتی تھی کہ آپ کا بچہ مر جائے گا. اسے کہا مرنے دو. میں اپنے بچے کو اللہ رسول کا باغی نہیں ہونے دیتی. کیا تصور جذبہ ہے. پیر صاحب, یہ جذبہ انسانوں کے اندر سے, یعنی ابلیسی جذبے کو مردہ کیا, الہی جذبے کو حضرت امام نے زندہ کیا. آج اللہ کا فضل ہے یہ. اور میں پھر بھی دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا, ملت ایران جتنا شکر ادا کرے کم ہے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ. تو میں آپ سے علامہ اقبال کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہر ہے ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھی کشمیر سے ہی تھا. ان کے ایک جو بھائی تھے وہ کشمیر میں رہے, پھر ان کے جو والد گرامی تھے وہ واپس آ گئے تھے. تو گویا کشمیر میں ان کا خانوادہ وہاں ہے. جی ہاں بالکل. تو اس حوالے سے حضرت آیت اللہ کو کشمیر سے بھی ایک تعلق ہے. جی ہاں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو مفکر پاکستان کی خواب کی تعبیر کے طور پر علامہ محمد اقبال کے, اور انقلاب آیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, اور دونوں شخصیات کشمیری ہیں, جبکہ کشمیری قوم آج تک جو ہے آزاد نہیں ہوئی. افسوس مجھے سچ کہنے دیجیے. جی افسوس. اگر اقبال اور قائد اعظم مسٹر جرا جی بالکل رحمہ اللہ کی سوچ اور فکر کو آگے بڑھنے دیا جاتا, بالکل یہ کشمیر تقسیم ہی نہ ہوتا. یہ کشمیر تقسیم ہوا ہے پاکستان کے ارباب اقتدار کی عوض گیری نے. بالکل.
میں پوری تاریخ بیان کر سکتا ہوں کہ میں تو 70 سال کی تاریخ کا عینی گواہ ہوں. جی بہت شکریہ. میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امام، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا آپ کو شرف حاصل ہے، اس کے علاوہ جو عالمی شخصیات ہیں، سید عباس موسوی بھی کشمیر تشریف میرے لائے گھر تھے. گئے جی. تو آپ کے گھر میں تشریف لائے تھے، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا ہمیں. حضرت سید عباس موسوی اور حضرت نصر اللہ، ہاں سید نصر اللہ جی، یہ اور آغا نبلوسی، یہ تمام بزرگ، ان کو ہم لے گئے تھے آزاد کشمیر. یہ لبنان کا وفد گیا تھا، ان کو ہوسٹ کیا تھا ہماری تاریخ جعفریہ نے، ہمارے آغا ساجد علی دخوی صاحب نے، اور اس کے سارے وہ تھے آغا افتخار حسین جی. یہ جب یہ لبنان کا وفد گیا جی تو ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے وزیر اعظم سردار عبد القیوم خان، جی جی تو وہ چونکہ بڑا درد رکھتے تھے تو وہ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ان سب کو، میں ہی لایا تھا، مظفرآباد لے گیا تھا ریکویسٹ کر کے، پھر ان کو ہم نے وہاں ٹھہرایا، پھر یہ ہمارے گھر گئے. اور یہ تمام اس وقت چونکہ تاریخ چل رہی تھی کشمیر کے اندر، بالکل عوامی طور پہ تاریخ چل رہی تھی، اور انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی آغا محمد عباس موسوی صاحب نے. انہوں نے کہا کشمیریوں ایک بات یاد رکھنا، بندوق نہ اٹھانا، بندوق اٹھانے والی تاریخیں مر جاتی ہیں، اس کو آپ کریں عوامی طور پر اٹھیں، عوامی بنائے تھے، عوامی بنائیں، اپنی آواز کو بلند کریں. یہی بات آغا نصر اللہ نے بھی کہی. مجھے یہ شرف ہے، دونوں بزرگوار جی بالکل میرے گھر پر مہمان ہوئے، میرے پاس ٹھہرے، اور دوسرے دن پھر میں ان کو اسلام آباد لے آیا. جی بہت شکریہ. تو ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر کے اندر شیعہ سنی اتحاد کے حوالے سے، وہ یکجہتی سے حوالے سے آپ کا بڑا کردار ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں وہ دیکھیں نا گلگت پہ ایک دفعہ یہی، جی گلگت کے جو، اور یہ سب ہماری ایڈمنسٹریشن پیدا کرتی ہے. جی ہاں میں گلگت پہ گیا ہوں، جی جی وہاں میں نے اس کی اس کو لوگوں سے پوچھا. بالکل عوام کے اندر ایسی بات نہیں ہے، بالکل پاکستان ہو یا گلگت ہو یا کشمیر ہو، بالکل کہیں بھی لوگوں کے اندر مذہبی تنفر نہیں ہے. بالکل یہ سب ہماری ایجنسیوں کی مہربانی ہے. یہ سب یہ کھیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ. بالکل یہی بات ہے. بالکل اور پاکستان کا تو چونکہ روز اول سے حضرت جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط سے یہ ہٹ گئے تھے، انحراف ہو گیا تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ جو جن کا طاقت پہ، جن کا حکومت پہ یقین ہے، ان لوگوں نے اس پاکستان کو تباہ کیا. جی بالکل. اور میں آپ کو ایک بڑی خاص حقیقت سے آگاہ کروں کہ 14 اگست جی 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا پاکستان، اور 4 مئی 1950 کو لیاقت علی نے یہ بطور نوکران امریکہ جو ہمارے امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نوکران امریکہ، حالانکہ روس کا دعوت نامہ پہلے آیا ہوا تھا. اب وہ وہاں نہیں گئی، وہ نہیں گئے. جی نہیں کہ وہاں گئے. جی اور وہاں چونکہ وہاں جو ایک شیطان بزرگ تھا وہاں، جی بالکل ملک غلام محمد، اور گریڈ 20 کا افسر جس کو لیاقت علی اور گوربانی، ممدوٹ جی اور ان لوگوں کی سازش سے، اور اس میں سر ظفر اللہ بھی تھے، بالکل انہوں نے اس کو وہاں سفیر مقرر کیا، اور اس نے سارے کاغذات تیار کیے، اور وہ 16 اکتوبر کو، وہ 4 مئی 1950 کو یہ تحریر دے کے آ گیا،
16 اکتوبر کو لیاقت علی صاحب کو امریکہ نے جنت میں روانہ کر دیا، اور اس کے بعد 17 اکتوبر کو وہی غلام محمد امریکہ سے آیا، پہلے آ کے وزیر خزانہ لگا، اور 17 اکتوبر 1950 کو وہ 17 اکتوبر 1951 کو وہ پاکستان کا گورنر جنرل پر، اور وہ جناب بابا قوم کی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب مجھے میرا ایک سوال ہے، آپ دانش مند لوگ ہیں، اس میں کیا خوبی تھی کہ ایک 20 گریڈ کے افسر کو بابا قوم کی نشست میں بٹھا دیا؟ اسی دن سے یہ ملک نوکرشاہی کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ جی، اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا دور آیا، پھر ایک افغان جہاد کے نام پر جو دیکھیں، اس نے مزید میں تو پوری تاریخ سے جی ہاں میں آپ کو ایک دیکھیں، اس کے بعد جی بالکل کوئی حکومت پاکستان کی 9 مہینے، سال، بالکل 1.25 سال سے زیادہ نہیں رہ سکے۔ صرف فیلڈ مارشل جب مارشل لا لگایا وہ آیا، بالکل اور اس نے 10 سال لگائے۔ مگر ایک بات ہے خدا لگتی، اگرچہ اس ساری سازش میں وہ بھی شامل تھے، مگر انہوں نے پاکستان کی حکومت پہ قبضہ کرنے کے بعد کام بڑے کیے، ایوب خان نے ڈیم بنائے، سڑکیں بنائی، جی ملک پنجاب سیم زدہ تھا، بالکل، اور پنجاب کی جو زمین کی بیماری تھی سیم اور تھور، اس کو ختم کیا ورلڈ بینک کی مدد سے۔ تو گویا اور ملک جو ہے وہ خود کفیل ہو گیا۔ ایوب خان نے جاتے ہوئے یحییٰ خان کو دے دیا۔ اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا، میں چونکہ اندر کا آدمی ہوں، جی ایوب خان صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، ایوب خان سے ہماری بڑی وہ قربت تھی، وہ ہمارے مریدوں میں سے تھے۔ تو ایک دفعہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا پیر صاحب دعا کریں خدا مجھے انسان شناسی دے دے۔ میں نے سارا اقتدار سب اس یحییٰ خان کو دیا، اور یہ بڑا طوطا چشم ثابت ہوا یہ کہ ایوب خان صاحب عری پور سے آ رہے تھے، جی تو وہ لائن پہ اطلاع تھی، اس دوران یحییٰ خان پشاور، چونکہ کار ان کا پشاور تھا، پشاور جا رہے، تو ان کا کراس ہوا تقریب اسد ابدال پہ۔ اچھا، یہ میں ایوب خان کی زبانی آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ تو یحییٰ خان نے بجائے اخلاقی طور پہ تم اترو سلام کرو، نہیں، منہ پھیر لیا۔ تو ایوب خان کو بڑا قلق تھا اس بات کا، صدمہ ہوا کہ بھائی میں نے تو مجھے ایک تو کہ شاہ صاحب دعا کرے اللہ مجھے انسان شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری طرف سے یہاں کے، چونکہ یہ شہر علم ہے، جی بالکل، اور یہ شہر علم کے ساتھ ساتھ شہر انقلاب بھی جی بالکل، یہیں سے انقلاب نے ابتدا کی تھی۔ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے جو سیاسی قائدین کی جو ناقابت اندیشی ہے، اس حوالے سے بات ہوئی، تو میں رہبر انقلاب کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رہبر انقلاب اس قوم کو امام خمینی رحمۃ اللہ کے بعد جس طرح سے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جی رہبر انقلاب حضرت اللہ خامنہ۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری رہبر انقلاب جی حضرت امام خامنہئی حفظ اللہ تعالیٰ سے بڑی قربت، کئی نشستیں ہوئی ہیں، انہوں نے میرے سر پہ امامہ رکھا، میرے سر پہ دوش پہ اپنی آباد ڈالی، میں کئی دفعہ یہاں مقام معظم رہبری کا مہمان رہا ہوں۔ اللہ غریق کی رحمت کرے، آیت اللہ تسخیری ہمارے
وہ ہوتے مجمع جہانی اہل بیت کے جو ہے سربراہ وہ 2.5 سال پہلے وفات پائے. جی ہاں بڑے آدمی تھے یار, بڑے آدمی تھے. میں اگر صرف ایران اور شخصیات ایران پر آپ سے بات کروں, ہمارے یہ جو رہبر انقلاب ہے حضرت امام خامنہئی, ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک مستحکم ہو اور اس میں بھی شیعہ رہے, سنی رہے, اور بدون ٹکراؤ کے جی بالکل ایک اسلام کے پرچم کے نیچے. مگر بات اصل یہ ہے ہماری جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کی, وہ در حقیقت امریکہ کی پیڈ نوکران ہیں امریکہ, بالکل. تو وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو وہاں سے پالیسی دی جاتی ہے, ان کے فیور میں نہیں ہے نا. جی ہاں بالکل. اتحاد امت طاغوت کے فیور میں نہیں ہے. بالکل. یہ دیکھیں نا, ایران میں اتحاد امت ہوگا, جی بالکل. کتنے وہ مضبوط شہنشاہ کو اکھاڑ کے پھینک دیا. بالکل ایسا ہی. میں نے دور شاہ بھی یہاں دیکھا ہے. کوئی آدمی شاہ کے خلاف بات گھر کے اندر نہیں کر سکتا تھا. یہ ایک بڑا میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پاکستان کے اندر اس وقت ہم صرف اگر مکتب تشیع کی ہی بات کریں تو ہمارے کئی پلیٹ فارمز وجود میں آ چکے ہیں. تو ان کے اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے چونکہ ظاہر ہے آپ زعیم ملت ہیں, آپ کی بڑی خدمات ہیں اور آپ کی نظر ہے پوری تاریخ پر, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری بڑی کوشش ہے, جی بالکل, اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے جی کہ اپنی شناخت کو برقرار رکھ کر, یہ جو فروئی آپ کی شناخت ہے اس کو برقرار رکھے, مگر جو ویدانی بالکل وہ آپ کی شناخت اس میں گم ہو جائیں. ہاں بالکل. آپ جو لوگ حضرت آیت اللہ ساجد نقوی صاحب کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہیں, جو مرحوم حامد علی موسوی صاحب کے تھے ان کے ساتھ رہیں, جو ناصر عباس صاحب کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں, ہم یہ کہتے ہیں اپنی فروئی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جو آپ کی الہی شناخت ہے تشیع کے لیے کام کریں. جی بالکل. اور ہمارے قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ سید ساجد نقوی اس سلسلے میں بڑے کام کر رہے ہیں, اور ان کی سوچ بڑی وسیع سوچ ہے, وہ چاہتے ہیں. تو اب دیکھیں نا, ہماری سب سے بڑی جو قوت ہے وہ ہے گلگت بلتستان میں. بالکل. ہمارے دشمنوں نے قوت کو پہچانا, پہلے اس قوت کو توڑنے کی کوشش کی. میں آپ کو جیسے علم ہے, میں وہاں جا چکا ہوں. جی بالکل. 4 دن میں رہا, اور لوگوں کو میں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. میں نے کہا آپ اپنے فروئی اختلافات کو بھول جائیں. بالکل. اور میں نے لکھوایا وہاں کہ آج کے بعد پاکستان سے کوئی رہنما یا عالم دین گلگت بلتستان نہیں آئے گا. اچھا. وہاں چھوٹی سی بات ہوتی تھی, وزارت مذہبی امور ایک وفد بھیج رہا ہے, مگر اللہ کا فضل ہے, یہ شرف مجھے حاصل ہے. 1983 میں ضیاء الحق کا دور تھا, میں گیا ہوں, مفتی صاحب کا زمانہ تھا. تو میں نے اس پر پابندی لگوائی, اور آج تک وہ پابندی قائم ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. بڑی شخصیات اس سے ہی بات کرتی ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے فارسی زبان میں نا کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش,
ایک گرفتار ہے ابو بکر و علی ہوشیار باش. تو اصل چیز وہی ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ امت مسلمہ جو ہے اختلافات کو چھوڑ کر مشترکات پہ اکٹھی ہوں، تاکہ جو امت مسلمہ کے بڑی لیول کے مسائل ہوں، مثلا ان کو ٹھیک کریں. ان جی کو ٹھیک کریں. بات یہ ہے جی کہ یہ جو مسئلہ ہے ہمارے اعتقاد و عملات کا، یہ وہاں پرسش ہوگی. ہم نے زمین کے اوپر کیسے رہنا ہے یار؟ بالکل. یہاں اگر ہم یہ جنگ و جدال شروع کر دیں جی بالکل. تو اس لیے اس کے ہم اپنی زمین کو جہنم بنا دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہرحال جی بالکل. میں ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے طلاب و علماء کو اس علاقے کے شہر علم کے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا، جی اگر نصف شب کو بھی آنکھ کھلے تو اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. چونکہ ہم اس کے تو باہر سے بیٹھ کے وہ مبصر ہیں، ہم نے جی بالکل نظر کیا ہے کہ کیا ہے یہاں. تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کو قائم و دائم رکھے، جی اور اس شہر علم کو اللہ سلامت رکھے، اور لوگوں میں مکتب اہل بیت کی محبت قائم ہو جائے. تو پھر بھی آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اجازت چاہوں گا آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.